ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا ضد ولا ند ولا مثيل له ولا مثال له وأشهد أن سيدنا ومولانا ومعلمنا ومرشدنا ومخرجنا من الظلمات إلى النور محمدا عبده ورسوله أرسله الله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا فقد بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة فترك أمته على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته أجمعين اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسهم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا انہ هو الغفور الرحیم صدق اللہ العظیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی آمین یا رب العالمین۔ توبہ ہمارا موضوع چل رہا تھا اور یہ نہایت اہم موضوع ہے۔ توبہ کو جو کانسیپٹ ہے وہ بالکل ایڈمنسٹریٹر کی طرح ہے، یعنی آپ اس کے ساتھ جڑے رہیں گے تو آپ کا کام چلتا رہے گا۔ آدم علیہ السلام کا جو امتحان ہوا اس میں جس چیز پہ زور تھا، جو چیز ثابت کرنی تھی، جو رستہ دکھانا تھا، وہ توبہ کا رستہ تھا کہ یہ ایگزٹ ہے، جہاں تم جا رہے ہو وہاں قدم قدم پر تمہارا امتحان ہوگا اور تم فیل ہوگے، تم کسی اور ایگزٹ کی طرف نکل جاؤ گے، تو یہاں سے پھر تم نے یو ٹرن لینا ہے، واپس آنا ہے، اور پھر تم نے دوبارہ صراط مستقیم پر، اس موٹر وے پر جو اللہ تک جاتا ہے، ان ربی علی صراط مستقیم، میرا رب جو ہے وہ صراط مستقیم پر تمہارا منتظر ہے، دائیں بائیں نہیں نکل جانا پگڈنڈیوں کی طرف۔ تو اس میں آدم علیہ السلام کی جو کامیابی تھی وہ توبہ تھی، یعنی ابلیس سے توبہ نہیں ہوئی، غلطی اس نے بھی کی تھی لیکن اس سے توبہ نہیں ہوئی۔ تو غلطی ہونا وہ معصوم نہیں تھا، وہ بھی ہماری طرح مخلوق تھا، غلطی ہونا اللہ کے لیے کوئی سرپرائز نہیں تھا، اس لیے انہیں جو مانگا اللہ نے اس کو دیا۔ اصل مسئلہ جو اس کے بس کا تھا وہ پلٹ آنا تھا کہ غلطی کا اعتراف کر لیتا۔ آدم علیہ السلام اور ابلیس کے درمیان مقابلہ پلٹ آنے کا تھا، گناہ کا نہیں تھا۔ گناہ دونوں سے ہوا ہے، آدم علیہ السلام سے ہوا، وَعَصَىٰ آدَمُ رَبَّهُ، آدم میں نے بھی اپنے رب کی نافرمانی کی اور ابلیس سے بھی نافرمانی ہوئی۔ آدم علیہ السلام کو جو جتایا گیا ہے، انعام دیا گیا ہے، وہ توبہ کی وجہ سے کہ وہ پلٹ آئے، انہوں نے اعتراف کیا کہ ان سے غلطی ہو گئی۔ بس یہ ہے فرق شیطان میں اور انسان میں۔ گناہ سے پلٹ آنے والا انسان ہے اور گناہ پہ لمبا لیٹ جانے والا شیطان ہے۔ اصلاً وہ ہیں جن کے بارے میں کہا شیاطین الانس، انسانوں میں سے شیطان۔ اللہ پاک نے ہمیں پیدا فرمایا، ہم سے پہلے متقی قوم موجود تھی، فرشتوں کی، وہ بھی مخلوق تھی، یعنی وہ تھے کہ جن کا اللہ کی تسبیح جن کی خوراک ہے، وہ کچھ نہیں کھاتے، وہ ہمیشہ چارج رہتے ہیں اللہ کی تسبیح و تحمید سے، اس قدر معصوم ہے کہ گناہ کا تصور کرنا تو لگ رہا، گناہ کا تصور تک نہیں ہونا، ان کی موجودگی میں ہمیں پیدا کرنا۔ جس امتحان سے ہمیں گزارا گیا ہے، ہم کبھی غور سے پڑھتے نہیں۔ یہ جو کتاب ہے نا قرآن، ہر کتاب کا ایک موضوع ہوتا ہے، پوچھتا ہے کہ یہ کس موضوع پہ ہے،
فلاں فلم کس موضوع پہ ہے، کہانی کا کوئی ہوتا ہے نا سینٹر، اس کا نقطہ ہوتا ہے جس کے گرد پھر وہ پوری گھومتی ہے۔ ساری آسمانی کتابوں کا موضوع انسان ہے، اور انسان اس کو نہیں پڑھتا کہ میری داستان کیا ہے، میری کمزوریاں کیا ہے، اس میں میری قوت کیا ہے۔ ہم اس کو اس نظر سے نہیں پڑھا، ثواب کے پیچھے لگے ہوئے، اور ثواب کا حال یہ ہے کہ ایک گناہ ہم کرتے ہیں، یعنی ہم قطرہ قطرہ کر کے ڈھیر ساری ہم عبادات کر کے پاؤ بھر کی نیکی کماتے ہیں، 1 ٹن کا گناہ کروا لیتا ہے شیطان ہم سے۔ ہم اس سے نہیں جیت سکتے اس سے کہ ہم معصوم رہیں فرشتوں کی طرح۔ ہمیں جو چیزیں دی گئی ان میں ہمارا امتحان۔ مسئلہ یہ ہے، دیکھیں حقوق العباد کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایک آدمی شہید ہو، پھر زندہ ہو، پھر شہید ہو، پھر زندہ ہو، پھر بھی اس کو حقوق العباد معاف نہیں۔ جو بندوں کا کھایا ہوا ہے، دبایا ہوا ہے، بیٹیوں کا دبایا ہوا ہے، بھائیوں کا دبایا ہوا ہے، وہ معاف نہیں۔ شہید کو بھی اس سے بڑی قربانی کیا ہوگی، اس نے جان دی ہے۔ فرمایا ایک جان نہیں، پھر زندہ ہو، پھر شہید ہو، پھر زندہ ہو، پھر شہید ہو، پھر بھی وہ معاف نہیں، تمہیں ادا کرنا۔ سارے کھا کے حقوق بیٹھے ہوئے، بہنوں کے نہیں دیے، بچیوں کو نہیں دیتے، اور حاجی بھی ہیں، 1.5 سال کی جماعتوں کے ساتھ بھی جاتے ہیں، لیکن بچے کا ایسا نہیں دیتے۔ جی جو عہدے دار ہوتا ہے نا، وزیر اعظم، وہ اگر بزنس میں پڑتا ہے تو وہ کرپشن نہ بھی کرے، اخلاقی اتنا دباؤ ہوتا ہے اگلے بندے پر، اقتدار کا اتنا روب ہوتا ہے کہ اگلا بندہ اس کو سہولت دیتا ہے۔ 2 پارٹیاں لگی ہیں، دونوں کی قیمت برابر ہے، لیکن وہ کوشش کرے گا کہ وہ جو ہمارے پرائم منسٹر کی کمپنی ہے اس میں جائے، اس کی بڈ کو لے لے، اس کو دے دے۔ اس لیے ان کا کاروبار کرنا درست نہیں ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے کیا کیا تھا؟ منگنی کا پیغام بھیجا تھا۔ ایک بندے کی منگنی ہوئی تھی، اس نے پیغام بھیجا، ابھی اس کی بات فائنل نہیں ہوئی تھی کہ داؤد علیہ السلام نے اپنا پیغام بھیج دیا۔ اب بادشاہ کا جب آ گیا پیغام تو اس بیچارے کو کون پوچھے گا، سپاہی کو؟ تو انہوں نے ٹیکنیکلی کوئی خرابی نہیں، منگنی کا پیغام بھیجا ہے، دوسری پارٹی نے بھی بھیجا، لیکن ایک پارٹی کا پیغام گیا ہوا ہو، جب تک اس کا فیصلہ نہ ہو جائے دوسری پارٹی کو انٹرفیئر نہیں کرنا چاہیے۔ یہ ایک اخلاقی تقاضا ہے۔ پھر بادشاہ ہو، پھر نبی ہو، اس پہ اللہ نے گرفت کر لی۔ یہ کیا کیا آپ نے؟ آپ تو کہہ سکتے تھے کہ میں نے منگنی کی ساری دنیا بیچتی ہے بھائی پیغام، میں نے کوئی قتل کیا؟ کہا نہیں، یہ قتل ہو گیا، یہ غلطی ہو گئی آپ سے، کہ آپ نے، اب آپ کو اچھی طرح معلوم ہے کہ آپ کے پیغام کی موجودگی میں دوسرے کا پیغام رد ہو جائے گا۔ ایک غریب ہے، اس نے پیغام بھیجا ہے، وہ بیریا ٹاؤن میں کوٹھی والا بھیج دیتا ہے، تو وہ جو رشتے والے ہیں وہ تو دیکھے گا نا کس کو دینی ہے۔ تو اس طرح کی ٹیکنیکل خرابیاں ہوتی۔ بہرحال ہمارا جو اصل مسئلہ ہے، عرض کیا تھا کہ وہ گناہ نہیں، گناہ پہلے انسان سے، جو پہلا نبی تھا اس سے اللہ نے عصمت ہٹا کے، کیونکہ ایگزٹ دکھانا تھا، انبیاء پریکٹیکل کروانے آئے تھے، اس لیے کتاب کے ساتھ رسول بھیجا ہے، معلم بھیجا ہے۔ انما بعثت معلما، میں ٹیچر بنا کر بھیجا گیا ہوں پریکٹیکل کروانے کے لیے۔ ان بھی ہوا، سارے جتنے بھی احکامات ہیں، حضرت یونس علیہ السلام کے ساتھ جو ہوا وہ تعلیم کے لیے تھا، آدم علیہ السلام کے ساتھ جو ہوا وہ تعلیم کے لیے تھا۔ اب جو چیزیں امتحان بنتی ہیں وہ جب ہمیں دی گئی تو فرشتوں کے پاس وہ تھی نہیں، ان کا امتحان ہو ہی نہیں سکتا، نہ بیوی، نہ اولاد، نہ مال، تو امتحان کہاں ہونا تھا؟ اس کا نصاب تو ہمارے پاس تھا نا۔ زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ، یہ سونے چاندی کے ڈھیر، یہ اولاد، یہ بیویاں، عورت کی کشش، ڈھیروں سونا اور چاندی، یہ کھیتیاں، یہ سجے سجائے موٹے تازے گھوڑے، گاڑیاں، یہی اسباب ہیں۔ یہ بچہ کس کا ہے یار؟ چھوٹی مسجد میں لے جانا،
تو اب یہ چیزیں ہمیں دیں اور دینی ضروری تھیں، لیکن ان کے سائیڈ ایفیکٹس بھی تھے، ان کے سائیڈ ایفیکٹس بھی تھے۔ زوینہ کے ساتھ فرمایا کہ انما اموالکم اولادکم فتنہ، المال والبنون زینت الحیات الدنیا، اولاد مال یہ دنیا کی زندگی کا ٹور ٹپا ہے، اور انسان میں لالچ رکھی گئی ہے کہ وہ زیادہ سے زیادہ ٹور ٹپا بنائے۔ شریک کون ہوتا ہے؟ ماں کا پیٹ، بھائی شریک ہوتا ہے۔ ہمارا جو مقابلہ ہوتا ہے وہ اپنے کزنز کے ساتھ ہوتا ہے کہ میری کوٹھی اس کی کوٹھی سے بڑی ہو، مقابلہ یہ ہوتا ہے، خون میں ہوتا ہے، برادری میں ہوتا ہے، باہر نہیں ہوتا۔ یہاں مقابلہ ہے، دیکھیں آپ، ہم ماڑی سی گاڑی لے کے چلتے رہتے ہیں، بدوؤں کی بڑی بڑی کروزریں نئے نئے ماڈل کی چلتی ہیں، ہمیں ذرا بھی تکلیف نہیں ہوتی، ذرا بھی احساس کمتری نہیں ہوتا۔ ہاں جب کزن کے ساتھ معاملہ ہوتا ہے تو پھر تکلیف ہوتی ہے، یار وہ جب بھی آتا ہے شرمندہ ہوتا ہوں، میں بھی ادھار پہ ہی لے لوں، بینک سے ہی لے لوں، لیکن لوں۔ یہ ہے امتحان۔ اچھا، اولاد جب ہوتی ہے تو اس سے امیدیں وابستہ ہوتی ہیں، ان کو شیطان استعمال کرتا، یار کوئی بات نہیں، یہ جب بڑا ہوگا، جب ایک نوکری پہ لگے گا تو پھر یہ ری پے کر دے گا، اس کی ایک تنخواہ کی مار ہے، یار تو لے لے بینک سے سود اس کے لیے۔ اور جب وہ کام پہ لگ جاتا ہے اور شادی ہو جاتی ہے، وہ نہیں دیتا، تو اب بندہ چونکہ اس وعدے کے پیچھے سارا کچھ کر رہا تھا، وہ جو اس نے اپنے ساتھ کیا اور اس کا جو گمان تھا اولاد کے بارے میں، کہتے ہیں کہ انسان دکھ نہیں دیتا، انسان سے وابستہ امیدیں دکھ دیتی ہیں، جتنے زیادہ امیدیں وابستہ ہوں گی اتنا زیادہ تکلیف ہوگی۔ یہ کانٹے کی طرح چبھے ہوتے ہیں نا، زینہ للناس، زینہ کا مطلب ہے ٹھونک دی گئی، ایسے جیسے آپ کچھ چیز فریم کر ٹھوکتے ہیں نا، ایسے ہے اولاد کی محبت، ایسے نہیں جاتا۔ دنیا کی مثال ایسے، آپ کا ایک بچہ ہے، آپ نے اسے پالا ہے، پڑھایا ہے، اس کی خواہشیں پوری کی ہیں، اسے سمجھ لگ گئی ہے یہ میرا باپ ہے، رات دن میرے ساتھ رہتا ہے، کھلاتا پلاتا ہے، باہر لے جاتا ہے، پیشاب کرواتا ہے، ساری ضرورتیں یہ پوری کرتا ہے۔ آپ کا بھائی، اس کا چچا آتا ہے اور اس کے پاس کوئی کھلونا ہوتا ہے، کوئی ہیلی کاپٹر، وہ 8 درہم والا، 7 درہم والا، اور وہ اس بچے کو کہتا ہے کہ یہ دیکھو، یہ بلاتا ہے اپنی طرف کھلونا دکھا کر، باپ اسے اپنی طرف بلاتا ہے، لیکن باپ کے پاس اس وقت کھلونا کوئی نہیں، اسے کہتا ہے بیٹا میرے پاس آؤ، وہ بھائی کہتا ہے اس کو ذرا وہاں کھڑا کر دو، وہاں کھڑا کر دیا، اب باپ کہتا ہے میرے پاس آ جاؤ، ایسے کر لیتا، بازو کھول لیتا اس کو، ادھر وہ چچا بھی ہیلی کاپٹر سمیت بازو ایسے کھول لیتا، اب بچہ دیکھتا ہے، اس کے اٹریکشن ہے نا وہ کھلونا، باپ نے لے کے بھی دیا ہو تو اسے اس میں زیادہ جو نیا والا ہے، اور وہ بچہ حالانکہ اس کو اتنی سمجھ نہیں ہے اسے، بچہ ہے وہ، اگر چچا کے پاس چلا جاتا ہے اس ہیلی کاپٹر کے لیے جو اصل میں وہ اس کے لیے لایا ہی نہیں ہے، وہ اپنے بیٹے کے لیے لایا تھا، رستے میں بھائی کے گھر چلا گیا ہے، اور پھر وہ اسے پپی لے لیتا ہے لیکن ہیلی کاپٹر نہیں دیتا، وہ اس نے اپنے بیٹے کے لیے لایا ہے۔ یہ ابلیس ہمارے ساتھ کرتا۔ آپ کو اس وقت کتنی تکلیف ہوتی ہے، یعنی آپ کو یہ بچہ ہے نہیں، ارے اس کو یہ احساس نہیں کہ میرے باپ نے اتنے کھلونے لا کے دیے ہیں پہلے، یہ ایک ہیلی کاپٹر کے لیے وہ سب بھول گئے۔ یہ شیطان کا اور اللہ کا معاملہ ہے، اور درمیان میں ہم ہیں، اللہ نے ہمیں اتنا عطا کیا ہے، لیکن شیطان ذرا سا ہمیں دھوکہ دیتا ہے، وعدہ کرتا ہے، الشیطان یعدکم الفقر، یہ جو وعدہ ہوتا ہے نا، اس کا بھی مادہ وہی ہے، وعدہ یعد و وعید، آپ نے سنا ہوگا، جب کسی اچھے کام کا پرامز آپ کرتے ہیں تو اس کو کہتے ہیں وعدہ، فلاں نے وعدہ کیا بیٹا تم پاس ہوگے تو میں تمہیں سائیکل لے دوں گا، تمہیں موبائل لے دوں گا، ٹیبلٹ لے دوں گا، یہ وعدہ ہے، اور پتر اگر تم فیل ہوگے تو میں تمہاری ہڈیاں توڑوں گا، یہ بھی وعدہ، لیکن چونکہ بری چیز کا ہے، تکلیف دہ چیز کا، اس کو وعید پھر کہتے ہیں، اس کو وعید کہتے ہیں، جس کا ترجمہ ہم ڈراوا کرتے ہیں۔ وعدہ یعد، الشیطان یعدکم الفقر، شیطان تم سے یعنی تم کو فقر کا ڈراوا دیتا ہے، فقر کا وعدہ کرتا ہے، فقر کا ڈراوا دیتا ہے کہ اگر تم نے یہ اللہ کی راہ میں خرچ دیا تمہارا کیا بنے گا، تمہارے بچوں کا کیا بنے گا، تمہارا بچہ بھی بیمار ہو سکتا ہے، دوسرے پہ تم خرچ کر دو، اپنے کا کیا کرو گے؟
اور حضور قسم کھا کر کہتے ہیں کہ صدقے سے مال کم نہیں ہوتا، صدقے سے مال کم نہیں ہوتا۔ اللہ وعدہ کرتا ہے وَمَا أَنفَقْتُم مِّن شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ، تم جو چیز اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہو وہ تم اس کا خلیفہ، یخلفہ، اس کے بدلے میں تمہیں دیتا ہے، کمپنسیٹ کرتا ہے، یہ اس کا وعدہ ہے۔ جو چیز بھی دیتے ہو، اور وہ اتنا نہیں دیتا، وہ بڑھا کر دیتا ہے، کم نہیں ہوتا۔ ایک بندہ آیا، اس نے کہا کہ اللہ کے رسول میرا کچھ ہاتھ پلے نہیں رہتا، ہمیشہ کماتا ہوں لیکن ایک ہاتھ آگے ایک ہاتھ پیچھے رہتا ہے۔ آپ نے فرمایا اس وقت تیرے پاس کوئی مال ہے کہ تھوڑا سا، آپ نے کہا اللہ کی راہ میں دے دے، اللہ کی راہ میں دے دے۔ کچھ عرصے بعد وہ بندہ آیا، کپڑے بھی اچھے تھے ماشاءاللہ، گھوڑے پہ آیا، چہرے پہ بھی رونق تھی، تو حضور سے دیکھ کے مسکرا کہنے لگا اللہ کے رسول اس تجارت نے مجھے بہت فائدہ دیا، میرا گھر بھرا ہوا ہے۔ اللہ کی راہ میں دینے سے، الشیطان یعدکم الفقر، وہ تمہیں فقر کے ڈراوے دیتا ہے، وَيَأْمُرُكُمْ بِالْفَحْشَاءِ، اور شرمناک رویے کا تمہیں وسوسہ دیتا ہے۔ بہن بیمار ہے، اس کی ضرورت ہے، سب سے پہلے تو ہمارے ان کے حق ہے نا، اس کے پہلے کہ میری بہن جا کے محلے والوں سے مانگے، پہلے وہ بھائی سے مانگے گی نا، بلا جھجک مانگے گی۔ ایک پلیٹ میں کھایا ہے، ایک ماں کے دودھ پیا ہے، ایک ماں کے پیٹ میں رہے ہیں، ایک چارپائی پہ سوئے ہیں، ایک گھر میں رہے ہیں، تو یہاں مانگنا نہیں چاہیے۔ اصل چیز یہ ہے کہ آتو وآت ذی القربى حقہ، دو، اس میں آت جو اعطا نہیں، اعطا وہ ہوتا ہے کہ کسی نے آپ کا مانگا اور آپ نے دیا، الف عین توئے اور چھوٹی یہ آتا، اور آتا کا مطلب ہے آتا عطا آنا، آت المال کا مطلب ہے آپ نے خود جا کے دینا ہے، اسے ہاتھ پھیلانے کی ضرورت محسوس نہیں، اس کے ہاتھ پھیلنے سے پہلے جا کر، اس لیے کہتے ہیں کہ زکوٰۃ اگر درمیان میں آگے پیچھے ہو گئی تو وہ آپ کے ذمہ سے جب تک اس کے ہاتھ پہ نہیں پڑے گی تب تک ادا نہیں ہوگی، اس لیے آتو الزکوٰۃ، زکوٰۃ کے درمیان کا جو آپ کمیونیکیشن ہے، جو بینک آپ کسی کو بھیجتے ہیں اور بینک کی جو رقم، یعنی آپ نے زکوٰۃ 1000 درہم بھیجنی ہے تو اس پہ جو بینک چارجز اگر لگیں گے تو وہ آپ نے دینے زکوٰۃ میں سے نہیں کٹنے چاہیے، اس لیے کہ وہاں تک پہنچانا آپ کی ذمہ داری۔ خیر، تو یہ اس سے پہلے کہ وہ باہر ہاتھ پھیلائے مجھے اس کو دینا ہے، مجھ سے وہ مانگے گی، جب بھائی نہیں دے گا تو باہر جائے گی، یہ چیزیں کون غور کرے گا؟ اب مال شیطان کہتا تم نے اس کو دے دیا تو اپنا کیا بنے گا؟ ہم بے خدا نہیں ہیں، ہمارا خدا کوئی پتھر کا خدا نہیں ہے، جیتا جاگتا سنتا دیکھتا خدا ہے، جہاں ہم ہوتے ہیں وہ ہمیں دیکھتا ہے، کبھی ایسا نہیں ہوتا کہ چھٹی کر جائے، کبھی ایسا نہیں کہ کیمرے لگے ہوئے یہاں پہ لیکن جب بجلی جاتی ہے تو یہ بھی بند ہو جاتے ہیں، خدا کے یہاں ایسا نہیں ہوتا، وَمَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ، وہ دیکھ رہا ہوتا۔ تو ہم جب اللہ کی راہ میں دیں گے، اور وہ اللہ جو ہے وہ بہت غیرت مند ہے، وہ اس کا خلیفہ عطا کرتا ہے، یہ کیسے ممکن ہے کہ پھر وہ بندہ سوچے؟ بندہ کیوں سوچے جب اس کا خدا سوچ رہا ہے اس کے بارے میں؟ ان اللہ فی عون العبد ما دام العبد فی عون اخی، جب تک بندہ اپنے بھائی کی فکر میں لگا رہتا ہے اللہ اس کی سوچتا رہتا ہے، اللہ اس کی مدد میں لگا رہتا ہے، وہ جتنی دوڑ دھوپ دوسروں کے لیے کرتا ہے خدا اس کے لیے کرتا ہے، اور اسے وہاں سے دیتا ہے جہاں کی پلاننگ اس نے نہیں کی ہوئی ہوتی۔ بندہ ہمیشہ وسائل کو سامنے رکھ کے اپنی پلاننگ کرتا ہے کہ اس میں سے مجھے اتنا آ سکتا ہے، لیکن رب جتنا دیتا ہے وہ بغیر پلاننگ کے دیتا ہے، بغیر حساب کا مطلب یہ ہے کہ تمہارے حساب کتاب میں تمہاری اس میں کیلکولیشن میں نہیں ہوتا جو جہاں سے رب دیتا ہے۔ خیر، الشیطان یعدکم الفقر، شیطان تمہیں ڈراوا دیتا ہے کہ نہیں کرتا، واللہ یعدکم مغفرۃ منہ وفضلا، فضل کس کو کہتے ہیں؟ رزق کو، فزیکل جو رزق ہوتا ہے اس کو فضل کہتے ہیں۔ جمعے کے بارے میں کہا فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِن
فضل اللہ، یہ رزق کوئی بری چیز نہیں ہے، رزق کو ہمیشہ قرآن میں خیر کے لفظ استعمال فرمایا، ان ترک خیرن الوصیہ، ان ترک خیرن، اگر کسی نے مال چھوڑا ہے تو اس میں یہ وصیت کرنی، وابتغوا من فضل اللہ، جاؤ اللہ کا فضل ڈھونڈو۔ تو اللہ نے برا وہ تب ہوگا جب اس میں سے حقوق ادا نہ کیے جائیں، ڈنڈی ماری جائے، برے ذرائع سے کمایا جائے، لیکن مالدار ہونا کوئی عیب نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دائیں میں وہ صحابہ بھی تھے جو ایک غزوے میں 600 اونٹ دے رہے ہیں۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس اس وقت جو زمینیں چھوڑ کے جب وہ فوت ہوئے، اس زمانے میں 22 لاکھ درہم تھے جو سونے اور چاندی کی شکل میں موجود تھے، باقی زمینیں تھیں، غلام تھے، وہ الگ تھے، ان کے اکاؤنٹ میں سمجھ لیں کہ یہ تھے اس زمانے کے۔ یہ کوئی بری چیز نہیں، اللہ آپ کو دیتا ہے، آپ سوسائٹی میں غریبوں کو دیتے ہیں، یہ کمیونیکیشن ہے، یہ ایک سسٹم ہے۔ دریاؤں میں پانی نہیں ہوگا تو آپ کے نلکے میں بھی نہیں ہوگا، یہ وہیں سے آتا ہے۔ غریبوں کو آپ نے دینا، جبرائیل آ کے دروازہ بجا کے نہیں دے گا، آپ نے بیل دے کے دینا ہے، یہ امتحان ہے۔ ادھر محبت بھی ڈالی ہوئی ہے۔ الذی جمع مالہ وعددہ، جو مال جمع کرتا ہے اس کو گنتا رہتا ہے، بڑا سکون آتا ہے اس کو گننے سے۔ بیماری کیا ہے اس کو؟ یحسب ان مالہ اخلدا، اس نے حساب لگا رکھا ہے بیچارے نے کہ اس کا مال اس کو لمبی عمر عطا کر دے گا، خلود عطا کر دے گا۔ زیادہ پیسے ہونے والے کا مطلب یہ نہیں کہ اس کی زندگی بھی زیادہ ہوگی، لمبی ہوگی، سکون کی ہوگی، ایسا نہیں ہے، یہ بیماری ہے۔ اللہ نے کھول کے، میں نے کہا نا کہ قرآن کا موضوع انسان ہے، ہر چیز انسان کی کھول کے رکھ دی ہے۔ فیہ ذکرکم، لقد انزلنا الیکم کتابا فیہ ذکرکم، اور تمہارا ذکر ہے اس کتاب میں، کبھی کھول تو صحیح، تمہیں کسی نہ کسی سپارے میں مل جائے گا، کسی نہ کسی صورت میں تمہیں شیعہ نظر آ جائے گا، تمہاری اپنے آپ سے ملاقات ہو، یہ ہے، یہ میری بیماری ہے۔ آپ ذرا سا کوئی اخبار میں ٹکڑا پڑھ لیتے ہیں، کوئی واٹس ایپ پہ آ جاتا ہے، کوئی فیس بک پہ آرٹیکل پڑھتے ہیں تو آپ فوراً کہتے ہیں یار یہ ہے میرا مسئلہ، آج پتہ چل گیا یہ بیماری ہے مجھے، اور چل پڑتے ہیں وہ دوائی کے لیے، وہ حکیم کے پاس چلے جاتے ہیں۔ اسی طرح قرآن میں کیوں نہیں ہم آپ کہتے یہ ہے، یہ میری کمزوری ہے۔ یحسب ان مالہ اخلدا، یہ سمجھتا ہے بیچارہ کہ اس کا جتنا مال زیادہ ہوگا، الہاکم التکاثر، تمہیں اکٹھا کرنے، کثرت کی دوڑ نے تمہیں غافل کر کے رکھ دیا کہ میرا مشن کیا ہے۔ صرف کمانا نہیں، اللہ کی راہ میں دینا اصل مسئلہ ہے۔ یعنی اللہ نے یہ نہیں کہا کہ ایمان والو تم حج کے قابل ہونا تم پر فرض ہے، نہیں، ہو جاؤ تو حج کرو، لیکن تم پر حج کا خرچہ پورا کرنا، اس کے لیے دوڑ دھوپ کرنا، اس کے لیے داؤ پیچ آزمانا ضروری نہیں ہے۔ وہ فلاں تھی، طوائف تھی جی، وہ پیسے اکٹھے کرتی رہی اس پیشے سے حج کرنے کے لیے، کوئی بات ہے؟ اللہ نے کہا جب اتنا ہو جائے تو اس میں سے یہ زکوٰۃ دے دینا، لیکن یہ نہیں کہا کہ اے ایمان والو تم پر زکوٰۃ کے قابل ہونا فرض ہے۔ اور بندہ ساری رات سوچتا ہوا سوئے کہ یار میں کب یہ زکوٰۃ کا سال پورا ہونے والا ہے اور میں نے تو زکوٰۃ کے لیے میرے پاس پیسے ہی نہیں ہیں، مجھے کہیں نہ کہیں کوئی داؤ لگانا چاہیے۔ نہیں، پہنچا تو کر دو، ہو تو دو، 100 میں سے 2.5 دو، وہ پاک ہو جائے گا۔ باقی 97.5 میں سے بہن بھائیوں کا حق ادا کرو۔ وَآتِ ذِی الْقُرْبَىٰ حَقَّهُ وَالْمِسْکِینِ وَابْنَ السَّبِیلِ وَالسَّائِلِینَ وَفِي الرِّقَابِ۔ تو یہ ساری چیزیں فرشتوں کے ساتھ نہیں ہو سکتی تھی، نہ ان کی بیوی ہے، نہ ان کے بچے ہیں، نہ ان کو دولت سے کوئی، نہ انہیں کھانا پینا ہے، نہ کوٹھیاں بنانی ہے، تو امتحان کہاں ہونا تھا؟ اس لیے ہم کو امتحان کے لیے بنا۔ جب ہم اس امتحان میں اتارے گے تو ہم سے گناہ بھی سرزد ہو۔ جب لائسنس ڈپارٹمنٹ لائسنس ایشو کرتا ہے کسی بندے کو تو اس میں گارنٹی نہیں لکھی ہوتی کہ یہ اتنا ماہر ہے کہ ایکسیڈنٹ نہیں کرے گا، وہ اصلاً ایکسیڈنٹ کا آپ کو اجازت نامہ ہوتا ہے کہ تم ایکسیڈنٹ کر سکتے ہو، نام اس کا ڈرائیونگ لائسنس ہے، لیکن وہ اس چیز کا پیمانہ ہے جب آپ کو انہوں نے استاد ہٹا دیا نا ساتھ سے، جو لرننگ تھا، 2 اسٹیئرنگ تھے، دوسرا جو بیٹھا ہوا تھا، جب آپ کو لائسنس ملا تو اس چیز کا لائسنس ہے کہ اب تمہیں اختیار ہے بھائی صاحب،
اب وہ ہٹ گیا ڈرائیور، اب تم اپنی ذات کے، دوسروں کے ذات کے تم خود ذمہ دار۔ اس میں یہ پہلے سے طے شدہ ہوتا ہے کہ اس سے ایکسیڈنٹ ہوگا، یہ نو انٹری سے انٹر کر گیا، یہ ریڈ سگنل بھی کرے گا۔ شریعت نام کس چیز کا، قوانین کس چیز کا نام ہے کہ ریڈ سگنل پہ اتنا جرمانہ ہوگا، اتنے بلیک پوائنٹس ہوں گے، نو انٹری سے یہ ہوگا، یہ ہوگا، یہ ہوگا۔ یہ اصل میں فہرست کس چیز کی ہے کہ یہ گناہ تم سے ہو سکتے، یہ اس کا جرمانہ ہے۔ شریعت نام کس چیز کا، چوری ہو سکتی ہے تو کہا ہاتھ کاٹو بھائی، اور اس کے بھی حالات دیکھو کہ بھوک نے اسے مجبور کیا ہے یا اس نے عیاشی کے لیے چوری کی ہے۔ اگر بھوک نے کیا ہے تو مجرم حاکم ہے، اس کا ہاتھ نہیں کٹے گا، مجرم حاکم ہے، ذمہ داری اس کی تھی، بنیادی ضرورتیں فراہم کرنا اس کی ذمہ داری تھی، پھر اگر چوری کی ہے تو پھر یہ چور۔ تو اللہ پاک نے جب ہمیں پیدا کیا اور گناہ کا اختیار دیا، یعنی جب اختیار دیا تو خود بخود اس میں گناہ شامل ہو گیا کہ تم اچھا بھی کر سکتے ہو، اما شاکرا و اما کفورا، من شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر۔ ہم نے جو بھی ارادہ کرنا ہے، چھری ہمارے ہاتھ میں دے دی ہے، اس سے ہم سبزی بھی کاٹ سکتے ہیں، بندہ بھی مار سکتے ہیں۔ اللہ نے کہا یہ بینات ہیں، یہ دلیلیں ہیں، اس کے بعد من عامل صالحا فلنفسہ، جو اس سے اچھا کام لے گا ان صلاحیتوں سے، وہ اپنے ذات کے لیے، فلانفسہم یمہدون، اپنی ذات کے لیے وہاں سجا رہے ہیں اپنی جنت کو۔ اللہ پر احسان نہیں ہے اپنا، ومن اساء فعلیہ، جو برا کرے گا اس کا اپنے اوپر۔ اس پروگرام کے ساتھ ہمیں بھیجا گیا کہ یہ تم سے ہوگا اور اس کو تم نے فوراً آن کر لینا ہے۔ تم پاز پہ چلے جاؤ گے، اس کو آف کرنا ہے، پھر تم نے اس کو آن کرنا ہے۔ تم سے گناہ ہوگا، تم نے پلٹنا ہے اور توبہ سب سے پہلے اعتراف کرنا ہے، رب انی ظلمت نفسی لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین ربنا ظلمنا انفسنا۔ نبیوں نے سیاست نہیں کی اللہ کے ساتھ، سیدھا سیدھا اعتراف کیا کہ غلطی ہو گئی۔ موسیٰ علیہ السلام سے قتل خطا ہوا تھا، 100 دلیل دے سکتے تھے، فرعون کو دلیل دی نا، اللہ کو نہیں دی۔ اللہ سے سیدھا سیدھا کہا قال رب انی ظلمت نفسی فاغفر لی، اللہ میں اپنی جان پہ ظلم کر میں تو معاف، فغفر اللہ نے معاف کر دیا۔ جب وہ بیٹھے اسی کام کے لیے، ایک حدیث قدسی ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں، متفق علیہ، بخاری مسلم دونوں میں، صحیح ستہ میں، اس میں حدیث قدسی میں حضور روایت کرتے ہیں کہ اللہ پاک کہتا ہے کہ اگر، یعنی حضور بتا رہے ہیں کہ اگر تم لوگ لو لم تذنبوا، اگر تم سے گناہ سرزد نہ ہوں تو اللہ پاک تمہیں لے جائے، یعنی ختم ہو جائے، تمہاری نسل چلنی ختم ہو جائے، مر جائے، اس کی جگہ ریپلیس نہ کرے بندہ، ہماری جگہ ریپلیس ہو جاتا ہے نا، بیٹا آ جاتا ہے، پوتا آ جاتا ہے، اور ایسی قوم لے کر آئے کہ جن سے گناہ سرزد ہوں، پھر وہ اللہ سے معافی مانگیں، پھر اللہ انہیں معاف کرے۔ سمجھ لگی ہے؟ اگر ہم سارے جبرائیل بن جائیں نا تو اللہ نسل ختم کر دے اور بندے لے کر آئے۔ انسان جو ہے وہ محل ہے گناہ کا۔ میں نے عرض کیا تھا کہ ہم نماز میں بھی گناہ کر لیتے ہیں، صدقہ خیرات دیتے ہیں تو اس میں بھی ہم سے ریاکاری ہو جاتی ہے، سوچی، لیکن اس کا علاج توبہ ہے۔ اور توبہ ایسی چیز ہے، ہمارے حج سے نہیں شیطان ڈرتا، ہماری نمازوں سے، ہمارے نفلوں سے، ساری رات کھڑے رہنے سے وہ نہیں ڈرتا، لیکن ہماری توبہ سے وہ ڈرتا ہے، تھر تھر کانپتا ہے کہ کسی وقت بھی توبہ کر لے گا، ساری رات جاگتا ہے، ہم سوتے ہیں تو وہ سوتا ہے، اوور ٹائم بھی نہیں لیتا اللہ پاک سے، اس ڈر سے کہ کہیں توبہ نہ کر لے۔ اس کو مشغول رکھو، اس لیے میں کہا یہ سرپرائز ویپن ہے کہ کسی وقت بھی توبہ کر دے تو اللہ پاک اس کے گناہ معاف کر دیتا ہے، اس دن کی دیہڑی ڈوب جاتی ہے ابلیس کی۔ حضور نے فرمایا میں نے جتنا ذلیل عرفات والے دن ابلیس کو دیکھا ہے مٹی سر میں ڈالتے ہوئے، میں نے اسے کبھی نہیں دیکھا۔
گناہ کروا کروا کے مر گئے، اب یہ بوڑھے آ کے جناب بخشوا کے جا رہے ہیں۔ اور ایسے بھی ہیں مخلص کہ جن کے گناہ نیکیوں میں تبدیل کر دیے گئے، فَأُولَٰئِکَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَیِّئَاتِهِمْ حَسَنَات۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کی بدیوں کو نیکیوں میں تبدیل کر دیا گیا ہے، کتنے خوش قسمت ہو گئے۔ تو وہ ڈرتا ہماری توبہ سے ہے، ہماری ایک توبہ اس کی سالوں کی محنت کو ضائع کر دیتی ہے، لہذا وہ کوشش کرتا ہے کہ اس کو توبہ ڈرا کے رکھتا ہے کہ گھر مت جانا، جبکہ اللہ پاک انتظار کرتا ہے، توبہ کر لے گا، توبہ کر لے گا۔ ایک گناہ ہوتا ہے، دوسرا گناہ، تیسرا ہوتا ہے، اللہ پاک فرشتوں سے کہتا ہے ابھی توبہ کر لے گا، ابھی توبہ کر لے گا۔ یہ امید، اختیار ہے نا انسان کے پاس توبہ کا۔ تو جو کہتے ہیں کہ جی وہ شرم آتی ہے توبہ کرتے، تو توبہ سے شرم کیوں آتی ہے؟ توبہ تو علاج ہے گناہ کا۔ ہمارے تقی عثمانی صاحب نے، میں نے فیس بک پہ بھی لکھا تھا، انہوں نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ ہم ساؤتھ افریقہ میں تھے، ٹرین جا رہی تھی، ٹرین پہ کہیں جانا تھا، تو رستے میں خراب ہو گئی، نیچے اتر کے سارے مسافر بیٹھے، تو میں بھی بیٹھ گیا، ساتھی بھی بیٹھے ہوئے تھے۔ ایک بہت خوبصورت پودا تھا، اس کے ساتھ پھول لگے ہوئے تھے، تو میں اٹھا بے اختیار، اور میں وہ پھول اتارنا چاہتا، پیچھے سے حضرت یہ نہ کیجیے، نہ کیجیے، کیا وہ یہ کوئی بجلی کی تار تھوڑی ہے؟ انہوں نے کہا کہ اس پھول کے ساتھ کانٹا ہے، اور اس جو پودا ہے اس کے کانٹے بالکل ان کا زہر سانپ کی طرح ہوتا ہے، سامنے کے بندے کو سانپ نے کاٹ لیا، وہی زہر اس میں ہوتا ہے۔ تو آپ نے فرمایا یار اتنا کھلے عام یہ پودا لگا ہوا ہے، تو اس کا تو کچھ کرنا چاہیے۔ انہوں نے کہا حضرت آپ کو بتاتے ہیں، انہوں نے اس پودے کی جڑ میں کھودنا شروع کیا، اور وہاں سے وہ آلو کی طرح کی کوئی چیز گلٹی نما نکالی۔ ان کا حضرت یہ اس کا علاج ہے، ادھر کانٹا لگا، یہ اس کو کھا لیں آپ، ایسے ہی ہے جیسے کچھ بھی نہیں ہوا۔ ہر پودے، اس لیے میں کہتا ہوں کہ ہر گناہ کی جڑ میں وہ تریاق توبہ کا موجود ہے، اسے استعمال کریں، فیس بھی کوئی نہیں ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔